بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بہت دنوں سے جو ہے وہ ایک موضوع جو ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس موضوع کے اوپر ویڈیو نہیں بنا سکا. ہمارا موضوع ہے سلیپ پیرالائسس جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا ہماری زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو اس کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس کے جو نقاط اور اس کے جو مفاہیم ہیں وہ ہمیں سمجھائے ہیں. اور جاثوم جن اس کی ایک پوری ایکٹیویٹی ہے ہماری زندگی میں، اور خاص طور پہ اس کا نام جو ہے نا وہ جن الجاثوم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور جن الخناق، یعنی سوتے ہوئے جو ہے نا یہ ہمارے گلے کے اوپر آ کے گلے کو پکڑتا ہے، یا ہم سے بات چیت نہیں کرنے دیتا، ہمیں کوئی آواز نہیں نکالنے دیتا. تو اس کے متعلق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جب اس کے اوپر سوالات کیے تو علماء نے اور سلف صالحین نے اس کے اوپر بہت بے شمار اس کے اوپر تفاصیل جو ہے نا وہ بیان کی ہیں. میں ان کا مختصر جو ہے وہ خلاصہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جن الجاثوم یہ زیادہ تر ان لوگوں کے اوپر مسلط ہوتا ہے جو صبح و شام کے اذکار جو ہے نا وہ اپنی روٹین میں نہیں کرتے. اور اسی طرح جن الجاثوم کا ان لوگوں کے اوپر مسلط ہونا یہ عام بات ہے جو اپنے آپ کو باوضو نہیں رکھتے، وضو میں نہیں رکھتے اپنے آپ کو. اور اسی طرح جن الجاثوم جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر زیادہ مسلط ہوتا ہے جو سم ٹائم موروثی جو ہے وہ بیماری یعنی موروثی مسائل کا بھی وہ شکار ہوتے ہیں. اور اسی طرح جن الجاثوم کا جو بنیادی جو کام ہے وہ کس وقت، یہ نہیں کہ بھی یہ 24 گھنٹے آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، 24 گھنٹے آپ کے اوپر مسلط رہتا ہے، بلکہ یہ ہر جو ہے نا اس موقع کے اوپر جب انسان رات کو سونے سے پہلے وضو نہیں کرتا، رات کو سونے سے پہلے اذکار اپنے پورے نہیں کرتا، آیت الکرسی پورے نہیں پڑھتا، اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین کا جو ہے نا وہ ورد نہیں کرتا، ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم نہیں کرتا، تو یہ ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے. اچھا جی، اب اس کا مسلط ہوتا کیا ہے، مطلب یہ کیوں مسلط ہوتا ہے، مسلط ہو کے اس کا کام کیا ہے. اب اس میں دو نقاط بڑے اہم ہیں، اور اصول جو ہے نا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلا اس کا اصول یہ ہے، اس کا جو چونکہ کبھی اس نے اپنے اصول کو نہیں توڑا، یہ ہم سے غافل نہیں ہے، ہم اس سے غافل ہیں، مسلمان عمومی طور پہ اس سے غافل ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بے وضو اپنے بستر پہ آ کے سو گئے، ہم نے اذکار بھی نہیں کیے، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں بھی نہیں دیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس کے سرہانے پہ کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیتا، اس کو تنگ نہیں کرنے دیتا، وہ بڑے آرام کی پرسکون نیند سوتا ہے. ہوتا کیا ہے، علامات اس کی کیا ہیں، یہ جاثوم یا خناق جن کی؟ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ جب آپ رات کو سو رہے ہوں تو آپ کا جسم ایک دم وزنی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ سے بولا نہیں جاتا. اسی طرح آپ کچھ الفاظ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا کیونکہ ایسی کیفیت میں سب سے پہلے خیال انسان کو یہ آتا ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھوں، یا لا الہ الا اللہ پڑھوں، یا کچھ بھی ایسا کلمہ جس سے یہ میرا وزن کم ہو جائے، وہ آپ سے نہیں پڑھا جائے گا. آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے پڑھا نہیں جاتا. نمبر 2 آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلنے کی کوشش کرتے ہیں، موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا جسم ہل بھی نہیں پاتا. اور تیسرا جو خیال آتا ہے اس وقت انسان کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسا فرشتہ مسلط ہو گیا ہے جو شاید میری جان نکالنے کے لیے آ گیا ہے. اسی لیے آپ کو، چونکہ دماغ آپ کا اس میں جاگ رہا ہوتا ہے، جسم آپ کا سو رہا ہوتا ہے، تو دماغ آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ پڑھ، آپ سے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا، آپ ہل نہیں پا رہے، آپ موو نہیں کر پا رہے. تو اس کا پھر نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر اپنا اثر جو ہے وہ داخل کر رہا ہوتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر مختلف جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جسم میں تھکاوٹ کا رہنا، دردیں ہو جانا، صبح اٹھنا تو بہت نکاہت اور بہت ایسی کیفیت میں اٹھنا کہ جیسے پتہ نہیں ساری رات آپ کوئی محنت اور مزدوری کا کام کرتے رہیں، اور جسم میں بہت درد رہنا، یہ اس کی علامات ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بڑا سمپل ہے.
ایک تو رات کو سونے سے پہلے اپنا وضو کر کے سوئیں. آپ کے صبح اور شام کے اذکار کی روٹین آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. صبح و شام کے اذکار مضبوط رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ کچھ نہیں کہے گا. آئے گا ہر اس بندے کے پاس جس نے صبح و شام کے اذکار نہیں کیے. ہر اس بندے کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا ان کی سیرت سے یا اس عمل سے ان علوم سے اپنے آپ کو مبرر رکھے گا, دور رکھے گا, یا جس کو شوق نہیں ہوگا. ہر اس بندے کے اوپر یہ مسلط ہونے کی کوشش کرے گا جو قرآن اور سنت کے اذکار کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, جو رات کو سونے سے پہلے اذکار جو ہے نا وہ اپنے پورے نہیں کرتا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یجمع کفیک, دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرو, ثم انفس, اس میں 3 مرتبہ پھونک مارو. 3 مرتبہ پھونک مارے. پھونک اس طرح ماریں کہ آپ کا لعاب آپ کی ہتھیلی پہ لگے ہلکا سا. پھر اس کے بعد پورے جسم پہ, یعنی پھر اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی, آخری 4 قل یہ پڑھ کے اپنے اوپر پورا جو ہے نا یہ عمل دہرائیں. اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرائیں. دائیں سائڈ پہ کروٹ لیں اور اللہ کا نام لے کے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے آپ سو جائیں. اور اگر آپ یہ عمل نہیں کر پاتے یا آپ سے یہ نہیں ہو پا رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیاطین کے لیے, خاص طور پہ خناق یا جاثوم کے لیے, آپ نے وہ راستہ کھول دیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر مسلط ہو, آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے اور آپ آہستہ آہستہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں. اب اس میں آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ خناق یا جاثوم آپ کے جسم میں داخل ہونے کے بعد کرتا کیا ہے, یا تاثیر داخل کر کے کیا کرتا ہے, آپ کے خون کے اندر کی حرارت یا دوران الدم, خون کے گردش کو یہ کم کر دیتا ہے. اور پھر آپ کا خون آہستہ آہستہ, یعنی یہاں سے پھر آپ کو سم ٹائم آپ کو بلڈ پریشر یا جو اس کے یعنی بلند فشار, بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کی یا لو بلڈ پریشر کی آپ کی جو بیماری ہے وہ آپ کو زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ حل اس کا بتا دیا. اور آخری حل یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے سارے معاملات کر لیں, اور اس میں ایک عمل بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر کے سویا کریں. کسی نے آپ کو اذیت دی, کسی نے آپ کو تکلیف دی, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا. میں اپنے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی بوجھ جو ہے نا وہ نہیں لے کے جو ہے نا وہ اس دنیا سے جانا چاہتا. واللہ اعلم, کوئی پتہ نہیں ہے کہ رات کو سوئیں صبح اٹھیں نا, انسان سویا ہی اللہ کے پاس چلا جائے, فوت ہو جائے. تو اس لیے اپنے اذکار کی اہمیت کو لازمی اپنے اوپر پختہ کریں. جتنی آپ کی اذکار کی اہمیت آپ کے نزدیک مضبوط ہوگی, اللہ کے فضل سے شیاطین اتنا زیادہ آپ سے دور بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.